السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلان امان نہایت اہم پیش رفت اور چند بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیولپمنٹس تو وہی ہیں جو معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے، لیکن اس کے اندر کچھ دیکھنے والی چیزیں ہیں، کچھ فرق کرنے والی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں مجھے آپ کے ساتھ ہر حال میں ڈسکس کرنی چاہیے۔ دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے یا آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی کسی بات کی، یا یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی دیکھنے والے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے دیکھنے والے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہی پی ٹی آئی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور دیگر جماعتوں کے لوگ اس کو نوٹس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ساری ویڈیوز ہر بندے کے لیے نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پر کامنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے۔ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا ہمارے ساتھ ضرور اظہار کیجیے، جو بات آپ کو غلط لگتی ہے فیکٹس اور فیگرز کے ساتھ ہماری رہنمائی کیجیے۔ خیر، اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو مریم نواز نے ہماری عدلیہ پر جو تنقید کی، جو ماضی کے اندر مریم خود کہتی رہی ہیں کہ عدلیہ کی توہین ہوئی، عدلیہ نے اس لاڑلے کے خلاف فیصلہ دیا، اس غدار کے خلاف فیصلہ دیا، اب اس نے جسٹس زیبا کے بارے میں بات کی ہے، تو اب خود ہی حاضر سروس 2 جج اور ریٹائرڈ 2 جج پلس ایک ریٹائرڈ جرنیل، ان کے بارے تصویریں لگا کر جو مریم بی بی نے کیا، کیا وہ مناسب کیا ہے؟ یہ آپ بتائیں گے، کیونکہ میں نہ جج ہوں نہ جیوری ہوں، میں صرف آپ کے ساتھ حقائق شیئر کر سکتا ہوں، اور آپ لوگوں کے ذمہ ہے کہ آپ کو وہ کس طرح لگتے ہیں، وہ آپ کمنٹ سیکشنز میں ہمیں بتائیں گے۔ باقی خیر، توہین کرنا تو ایک جانب، جس پروٹوکول کے ساتھ مریم بی بی وہاں سے نکلی ہیں وہ بھی ریمارکیبل ہے، اور وہ ایسا ریمارکیبل ہے کہ جس کی نظیر ہی نہیں ملتی۔ اب مریم بی بی نے وہاں پہ جو بھی کہا، لاکھ کنسرنز ہوں گے ہر ایک کے اس کے اکارڈنگ، لیکن یہاں پر بات آتی ہے شہباز شریف صاحب کی کفایت شاری کی۔ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ کفایت شاری ہونی چاہیے، کسی بندے کو گن مین لینے کی اجازت نہیں، سرکاری پروٹوکول لینے کی اجازت نہیں۔ وہیں مریم بی بی کے پاس ایک پروٹوکول کا جمع غفیر ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، اگر آپ منسٹر ہوتی ہیں، اگر آپ پرائم منسٹر ہوتی ہیں تو یقیناً آپ اتنا پروٹوکول لیتی ہیں، سمجھ بھی آتا ہے، میک سینس۔ آپ نے ایک ایم این اے کا الیکشن آج تک کنٹیسٹ نہیں کیا، اور اگر کیا تو آپ کے پاس کوئی نشست ایسی نہیں ہے جس پہ آپ اسمبلی میں جا سکیں۔ آپ اپنی زندگی کی 50 دہائیاں دیکھ چکی ہیں، اور ان کے 50 سال اپنی زندگی کے 50 بہاریں دیکھنے کے بعد بھی آپ کے کرائیٹیریا میں ایک کانسلر کی سیٹ نہیں ہے، اور آپ خود کو پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس میں لوپ ہول میں رکھ رہے ہیں۔ آپ رکھیں، آپ کے پاس لیوریج ہے، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی چشم و چراغ ہیں، اور آپ کو تو سونے کے چمچ کی طرح ہر چیز ملتی ہے، آپ کو کون پوچھنے والا؟ لیکن قبل از وقت آپ اس پروٹوکول کو نہ کیری کریں جو آپ کے لیے نہیں بنا تو مناسب ہوگا۔ جو آپ لوگوں کو بات کرتے ہیں کفایت شہری کی، آپ لوگوں کو بات کرتے ہیں کہ لوگ اتنا بے دریغ وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جو فیول لگا، جو ایمبولنسز چلیں، جو پولیس کی موبائلز چلیں، تو اس کی رسپانسبلٹی کس پر تھی؟ تو ایسے نہیں ہوتا، دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے۔ باقی ایک ڈرامہ میں پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا کہ ڈرامے کی طرف بعد میں چلتے ہیں، منصور علی خان صاحب آج کل بڑے خبروں کی زینت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ایک اسپیسیفک جماعت کے لوگوں کو لونڈے لپاڑے کہہ کر بلاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ ان کی تعلیم، یہ ان کی تربیت ہی ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اب وہ جس طرح کسی کو بلاتے ہیں، آپ یقین جانیے ان کی تربیت کا خاصہ ہوگا، ان کی اپ برنگنگ جس طرح ہوئی ہوگی، وہ بالکل اسی طرح سے لوگوں کے نام لیں گے، لوگوں کو بلائیں گے۔ اب لونڈے لپاڑے کہنا، دیکھیں آپ کے بھی بچے چھوٹے چھوٹے گھر میں موجود ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں، نہ صرف امید کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ ہی کے گھر کے بچے آپ کو یقیناً آئینہ بھی دکھاتے ہوں گے منصور بھائی، اور جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آپ ایک قداور شخص ہیں، اور آپ اس طرح کی بلو دی بیلٹ باتیں کرتے ہیں، تو آپ اپنی ہی اپ برنگنگ کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس پہ بھی آپ کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو آپ یہ بات کریں کہ آپ کا نام لے کے لوگ فیمس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو زیادہ وہ بات نہیں کروں گا ابھی کے لیے۔ باقی ڈی سی مالاکنڈ نے جو سوات میں کیا آپ لوگوں نے دیکھا، 4 دن ہو گئے ہیں جیل برو تحریک کو آج، اور گرفتاریاں جاری ہیں۔ پولیس والوں کے پاس اب سوچ سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ کریں کیا ان چیزوں کا۔ اب پولیس والوں کے پاس آپشن ہی نہیں بچی۔ پولیس والے پہلے تو 4 دن جیل میں لے کے گئے ہیں، کسی کو کہاں اٹھا کر رکھ رہے ہیں، کسی کو کہاں اٹھا کر رکھے ہیں، کسی کو اٹھاتے ہیں آگے جا کر ڈراپ کر دیتے ہیں، تو یہ باتیں بھی کچھ نامناسب سی ہیں۔ باقی ایک ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت پرانی ورکر ہے، اور اب تو ماشاءاللہ کافی ایجڈ ہے، منسٹریز بھی انہوں نے لے رکھی ہیں کچھ، تو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم فری پک اینڈ ڈراپ سروس بھی دینے کو تیار ہیں۔ تو ٹھیک ہے،
یہ والا مذاق بھی گزر جائے گا. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا اس پک اینڈ ڈراپ سروس سے. آپ نے اس ملک پاکستان کو لٹرلی مذاق بنا کر رکھ دیا. اور جو آپ نے پریس کانفرنس کی, آپ نے گورنمنٹ کے وسائل یوز کرتے ہوئے, جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی اور دیگر لوگوں نے بات کی, وہ یقیناً ایک مذاق تھا. یقین جانیے ایک مذاق تھا, اور صرف ایک مذاق تھا. مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ آپ شاید اپوزیشن کے لوگ ہیں, اور آپ شاید یقیناً خود کو بھی اپوزیشن ہی سمجھتے ہوں گے, کیونکہ حکومت میں آنے والی نہ آپ کے پاس سیٹس تھیں, نہ کاؤنٹنگز تھیں, اور نہ آپ کی کریڈیبلٹی تھی. یہ دعائیں دیں آپ کو, سہولت کاروں کو, آپ جو آپ کو لے آئے آج ہمارے سروں پر مسلط کر دیے. باقی ڈی سی مالاکڑ نے ایک سٹنٹ چلایا کہ لوگ جلسوں پہ گئے ہوئے ہیں اور گھروں پہ آ کے اعلان کیا جس نے گرفتاری دینی ہے دے دیں, تو ان کو بھی نظارہ ہو گیا. ڈی سی صاحب کے آفس کے باہر تقریباً اگر میں غلط نہیں تو 5-7 ہزار بندہ تو بیٹھا ہوگا منیمم. ڈی سی صاحب کو چاہیے تھا نا, وہاں تو انہوں نے بڑے بڑھ چڑھ کے اعلانات کیے. یہاں پر ڈی سی صاحب اگر گرفتاریاں بڑھ چڑھ کے کر لیتے تو بہتر ہو جاتا. باقی از خود نوٹس کا ڈرامہ چل رہا ہے. دیکھیں, قربان جاؤں میں اس ریسورس پہ اس ملک پاکستان کے. ایک جانب کچھ وڈیرے نجی جیلیں بنا کر لوگوں کو گرفتار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کے اوپر سزائیں امپوز کر رہے ہیں, لوگوں کی بچیاں ریپ کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کسی کے پاس کوئی آڈیو نہیں, کوئی ویڈیو نہیں, کوئی کچھ نہیں ہوا. وہیں دوسری جانب ایک جج ایک بات لکھتا ہے, ابھی جو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتی, وہ لیٹر ہیڈ جو ہے وہ اپوزیشن جو گورنمنٹ کے وکلا ہیں ان کے پاس پہنچ جاتا ہے. سب سے پہلے تو سوال یہ ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس چیزیں آئیں کہاں سے, آپ کے ریسورسز کے ہیں. اور یقین جانیے 60-70% یہ وہی لوگ ہوں گے جس ملک پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں, جنہوں نے یہ چیزیں لیک کی ہیں. آپ ان تک پہنچ جائیں, باقی چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. باقی جن ججز کے اوپر اپلیکیشنز لگائی ہوئی ہیں, جن ججز کے اوپر آپ نے اپلیکیشنز لگائی ہوئی ہیں, اللہ آپ کو ہدایت دے. جتنے مرضی آپ عدلیہ پر حملے کر لیں, عدلیہ اپنے جو مرضی فیصلے کر لیں, چاہے عمران خان کو نااہل بھی کر لیں, فیصلے آپ نے تقریباً سنبھال کے رکھ لیے ہیں, محفوظ فیصلے کر چکے ہیں آپ. تو یہ بات آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں, الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوں گے. اور اگر الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوں گے, پنجاب اور کے پی کے کی یہ دو گورنمنٹس تو آپ سوچیں بھی نہ کہ آپ کو ملیں گی. 2 دہائی تو بہت چھوٹا لفظ ہوگا, شاید آپ کو وائٹ واش ہو جائے اور شاید آپ الیکشن سے ہی بھاگ جائیں. یہ بھی ایک پریڈکشن ہے, یہ بھی ایک میری پریڈکشن ہے جو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, اعلان بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ میک شور کریں, آپ لوگ میری آج بات لکھ کر رکھ لیں, پنجاب کے اندر بھی انہیں وائٹ واش پھرے گی, چاہے جتنی مرضی ان کی معاونت ہو جائے. اور نہ صرف پنجاب میں بلکہ ان کو کے پی کے اندر بھی مار کھانی پڑے گی. باقی کے پی کے اندر جتنی بڑی جماعتیں ہیں, مولانا صاحب کی ایک جماعت ہے اور دیگر 1-2 جماعتیں ہیں, لالٹین کا نشان ہے, اور دیگر کچھ چھوٹے موٹے جماعتیں مل کر بھی ساری اکٹھے الیکشن لڑے نا, پھر بھی 2/3 عمران خان ہی لے گا. میری اس سے کوئی ذاتی ہمدردیاں نہیں ہیں, لیکن اس ملک پاکستان کے لیے اگر کوئی سوٹیبل پرسن میں دیکھوں, اگر میں بات کروں تو مجھ سے بہتر شخص مل ہی نہیں رہا. باقی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون اس ملک پاکستان میں زور و شور سے چل رہا ہے. دوسری طرف لوگ گرفتاریاں زور و شور سے دے رہے ہیں, تیسری طرف عدلیہ پر حملے زور و شور ہو رہے ہیں. اب آنے والے دن ڈیسائیڈ کریں گے کہ سیاسی اونٹ کس کروٹ میں بیٹھے گا, اور ان گرفتاریوں کا نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا وہ بھی آنے والے دنوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. تب تک لیے آپ مجھے دیجیے اجازت, اور نیکسٹ ویلاگ میرا نہایت امپورٹنٹ ہے. ہماری کچھ ریسرچ ہے جو مکمل ہونے کے قریب ہے, جیسے وہ ہوتی ہے ہم اگلا ویلاگ ریکارڈ کریں گے. تب تک لیے آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ, خوش رہیں, آباد رہیں, اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا اللہ اس کی نسلیں غارت کرے. اللہ حافظ.